بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد. حضرات المؤمنین، جامع امام امیر المومنین علیہ السلام نجفی ہاؤس کی جانب سے زہرا تربیتی کیمپ کا انعقاد مسلسل کئی برسوں سے ممبئی اور اطراف ممبئی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں نجفی ہاؤس سے طلاب اور علماء تشریف لاتے ہیں اور ان مبتلا بے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن کا جاننا قوم کے لیے یا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے واجب. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے یا وہ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جائیں کہ جو عام طور سے ممبروں سے نہیں پہنچائی جاتی، جبکہ پہنچایا جانا چاہیے. لہٰذا یہ کوشش ہے جامع امام امیر المومنین نجفی ہاؤس کی جانب سے، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح ایک سال بھی آپ کے ہاں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور کئی برسوں سے آپ کے ہاں یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور الحمدللہ مومنین کا بھرپور تعاون بھی رہتا ہے. اس وقت جو آپ سے گفتگو کرنی ہے، مجھے چونکہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اور دوپہر میں چند مسائل آپ کی خدمت میں نے عرض کیے تھے، انہیں مختصراً عرض کر کے ایک دو مسئلے اور آگے کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں میں دن کے بھی پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، معلوم سب ہے، آپ متوجہ نہیں ہیں. ہم کو آپ کو متوجہ کرنا ہے، لہٰذا ہم صرف آپ کو توجہ دلائیں گے، اور جتنے بھی افراد ہیں یہ کافی ہیں. ہم ایک دو آدمی بھی تک بھی اگر باتیں پہنچتی ہیں تو وہ کافی ہے. جی، تمرین ہونا چاہیے، آپ کو بار بار یاد دہانی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی عبادت غلط ہو جا رہی ہے. ایک تو یوں ہی ہم لوگ بڑی محنت اور مشقت سے اللہ میاں پہ احسان کر کے عبادت کرتے ہیں، شوق سے کون کر رہا ہے، اور وہ بھی غلط ہو جائے تو جتنا کر رہے ہیں، دیکھیں ہم حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا کر رہے ہیں کم سے کم اتنا تو صحیح کر لیں. آپ غور کریں، یہ سمر ویکیشن بھی اسی لیے ہوتا ہے، خصوصاً یہ پروگرام جو ہے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور حسین صاحب نے شاید بچوں کو انوائٹ نہیں کیا ہے یا بلایا نہیں ہے. بہرحال بچے اگر ہوتے ہیں تو زیادہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بچے ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی لیے دیکھیے ہمارے ہاں جو بعد میں سوالات اور جوابات ہوتے ہیں وہ بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے کیے جائے. حوصلہ افزائی ان کی کرنی ہے اور ہمیں بڑھاوا جو ہے ان بچوں کو دینا ہے. لہٰذا صلوات پڑھیں تاکہ میں گفتگو آپ حضرات تک پہنچا دوں. دیکھیے اصل پروگرام یہی ہے حسین صاحب، اگر لوگ نہیں آتے ہیں تو آپ جانے دیجیے، آپ پریشان نہیں ہیں. آپ کا کام تھا صرف فرش بچھا دینا، لوگوں کو خبر کر دینا، جتنے افراد آ گئے اتنا کافی ہے. آپ اندر آ جائیے، بس آپ اندر آ جائیے، اور بقیہ بھی جو افراد باہر تک سننا، جو باہر سے سننا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی افراد ہیں اتنے بھی کافی ہیں. ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے. گفتگو جو دن میں چلی تھی وہ وضو، غسل اور تیمم، یہ تین چیزوں پر میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھی. جو اشتباہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے
وضو میں 5 چیزیں واجب ہے. چہرے کا دھلنا بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ جگہ تک نیچے لے آئیں گے وہ مستحب ہے. تھوڑا اگر نیچے جاتا ہے تو وہ مستحب ہے. واجب یہ ہے, یہ جو حصہ ہے آپ کا یہ واجب ہے. کہاں سے؟ بال کے اگنے کی جگہ سے. لمبان میں, چوڑان میں 2 انگلیوں کے بیچ میں جتنی جگہ آ جائے یہ آپ کو وضو میں دھلنا واجب ہے. اس کے اطراف میں تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ مستحب ہے. دوسری بات جو اہم ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے گا. وضو کرتے وقت آپ کا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے گا. میں نے وہاں بھی بتائی تھی, آپ حضرات تک بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا غلط ہوتا ہے. ہم لوگ پانی جب یہاں ڈالتے ہیں ایسے تو یہ والی جو کانی انگلی ہے وہ آپ کے یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, اس سے نیچے اوپر نہیں جاتی ہے. آپ نے یہاں, اس کے بعد یہیں سے آپ ہاتھ گھما لیتے ہیں. تو جب یہاں سے ہاتھ گھمایا تو یہ دیکھیے یہ انگلی اوپر جا رہی ہے. اگر آپ نے یہاں سے ہاتھ گھمایا تو یہ 1-2 انگلی آپ کی اوپر جا رہی ہے نا. یہ جو اوپر جا رہی ہے یہ آپ کے وضو کو مشکل بنا رہی ہے. آپ جہاں پانی ڈالیں وہیں سے ہاتھ نیچے لے آئیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ پانی یہ پانی ڈالا اور یہ آپ نے اسی بہتے ہوئے پانی کو آپ یوں کر لیجئے. لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں, آپ نے یہ پانی ڈالا اور آپ نے یہاں سے ہاتھ گھمایا تو یہ جو گھوم کے آ رہا ہے یہ آپ کا ہاتھ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. آپ کے وضو میں اشکال ہو جائے گا, لہذا آپ کو اوپر سے نیچے. یہی چیز ہم لوگ غلطی ہاتھ پہ کرتے ہیں. جب انگوٹھی وغیرہ آپ کی نہیں اترتی ہے تو آپ یوں آگے پیچھے کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے انگوٹھی آگے پیچھے کی تو اب یہ پانی بجائے ادھر سے جانے کے ادھر آ گیا. یہ بھی آپ کے وضو کو مشکل بنائے گا. لہذا ہاتھ دھل رہے ہوں یا چہرہ دھل رہے ہوں, آپ کو اوپر سے نیچے جانا ہے, نیچے سے اوپر ذرہ برابر بھی نہیں جانا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے مسح میں ہے, پانی یہاں ہے, مسح میں آپ کو اوپر سے نیچے آنا ہے. سر کے مسح میں آدھے سر پر رکھیں. دیکھیں مسح جو ہے آپ کو چوتھائی حصے میں کرنا ہے, سر کے چوتھائی حصے میں. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہاں سے, اب مثلا مانگ یہاں ہے تو آپ یہاں سے نہیں کر سکتے ہیں, یہاں پہ مسح نہیں ہوگا, یہاں پہ مسح نہیں ہوگا. مسح جو ہوگا وہ آپ کو 3 انگلی سے کرنا ہے, 1 انگلی سے بھی ہو جائے گا مسح, 3 انگلی سے کرنا ہے. سر کے بالکل بیچوں بیچ سے سر کو آپ اپنی جگہ سے ہلائیں گے نہیں, ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے. پیشانی آنے سے پہلے ہی تھوڑا سا روک دیں گے. یہ ہو گیا آپ کا مسح. آپ کو ایسا نہیں, آپ ہاتھ رکھ کے سر کو اوپر نہیں کھینچنا ہے. یوں ہاتھ رکھا, یہ سر آپ نے کیا, آپ کا مسح غلط ہو گیا, آپ کا وضو باطل ہو گیا. جیسے ہی آپ کا وضو باطل ہوگا اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ بالکل میں موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں جہاں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں, جو چیزیں آپ کو اشتباہ ہوتی ہیں. وضو میں ساری چیزیں واضح ہو گئی. واجب کیا ہے؟ چہرے کا دھلنا, دائنے ہاتھ کا کوہنی سے لے کر انگلی تک 1 سوئی کے نوک کے برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. پیچھے سے ہاتھ ڈالنا ہے, پانی ڈالنا ہے. عورتیں آگے سے ڈالیں گی, یہ جگہ سے آپ کو اس جوڑ سے کرنا واجب ہے وضو, یہ جو یہاں سے, لیکن تھوڑا سا عورتیں یہاں سے اور مرد یہاں سے اوپر کر لیں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جتنا بھی واجب حصہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اسی طریقے سے پیر کا مسح. ایک چیز اور جو قابل غور ہوتی ہے, جہاں ہم مشکل میں پڑتے ہیں, اشتباہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے وضو کرنے لگتے ہیں. کب؟ جب امام نماز پڑھا رہا ہے, مثلا امام رکوع میں ہے, آپ دیر سے آئے اور آپ نے جلدی جلدی وضو کیا اور دوڑ کے رکوع میں امام کے ساتھ یا اللہ کہتے ہوئے آپ شامل ہوئے. یعنی آپ کچھ لوگ واش بیسن پہ یا اللہ کہہ دیتے تاکہ مولانا صاحب الرٹ رہے اور 2 صلوات زیادہ پڑھ دیں تاکہ مجھے بھی نماز مل جائے, اور وہ یا اللہ کہہ کے اور پھر جلدی جلدی گاتے ہیں.
اس میں اشتباہ مسا میں ہو جاتا ہے. کب مسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, سر سکون کی حالت میں تھا کہ نہیں, پیر سکون کی حالت میں تھا کہ نہیں, اور آپ کا مسا وہاں پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. چلتے پھرتے مسا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا پیر رکا ہونا چاہیے. جس وقت آپ مسا کر رہے ہیں آپ کا پیر رکا ہو, آپ کا ہاتھ پیر پر چلے, ایسا نہیں کہ آپ کا پیر آگے بڑھ رہا ہو آپ کا ہاتھ رکا ہو. یہی چیز سر میں بھی ہے. لہذا یہ بالکل سامنے کی باتیں تھی جو وضو کی تھی. اس کے بعد تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان پانی نہ پا سکے, یعنی پانی موجود نہیں ہے یا پانی استعمال نہ کر سکے, کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر پانی اس کے لیے مضر ہے, پانی وہ استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی, یا پھر پانی ہے ہی نہیں, ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہے. تیمم کا بالکل آسان طریقہ, سب سے پہلے انگوٹھی اتار دینا ہے. وضو میں آپ انگوٹھی اتارے نہ اتارے فرق نہیں پڑتا ہے, انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچ جائے کافی ہے. لیکن تیمم اگر آپ کر رہے ہیں تو انگوٹھی کا اتارنا لازم اور ضروری ہے. بغیر انگوٹھی اتارے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں. دونوں ہاتھ آپ ایک ساتھ مٹی پہ ماریں, پاک مٹی پہ, اور اس کے بعد بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر, یاد رکھیں یہ خصوصی دیکھیں, آپ کا یہ جو جوڑ ہے اس جوڑ سے لے کر آپ کی یہ جو انگلیوں کا جوڑ ہے, یعنی جس کو آپ ہتھیلی کہتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ پوری ہتھیلی کا پوری پیشانی پر مسا ہوگا. پھر سے کہیں, پوری ہتھیلی یعنی یہ جوڑ سے لے کر یہ جوڑ سے لے کر یہ اتنے حصے کا پوری پیشانی پر مسا ہوگا. کیسے؟ میں نے دن میں بھی بتایا تھا, پھر ایک بار آپ کو بتا دیں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مثلا آپ نے یہ ہاتھ لیا, یہ انگوٹھے کو تھوڑا سا کراس رکھیے, یہ پورا ہاتھ یوں سلیب میں نہ رکھیے, تھوڑا سا کراس رکھیے, اور یہ حصہ بالکل جہاں سے وضو کے لیے آپ دھلتے ہیں وہاں پہ رکھیے, اور نیچے چلے آئیے, انگوٹھے کو کراس رکھیں تاکہ آپ کے پوری پیشانی ہو جائے, اور یہیں سے آپ نیچے چلے آئیں. کہاں تک؟ یہ انگلی کے پور تک, یہ آپ کی جو انگلی کا حصہ ہے تھوڑا نیچے آ جائے تاکہ یہ رہے کہ پورا ہتھیلی پوری پیشانی پر آ گئی ہے, اور یہاں سے لا کے آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا. ایک چیز جو آپ کو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں آ کر دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کا ہاتھ چھوٹا ہو اور آپ کی پیشانی بڑی ہو, آپ کی پوری ہتھیلی آپ کی پیشانی کو کور نہیں کر پا رہی ہے, تب تھوڑا سا دائیں اور بائیں جائیں تاکہ یہ چیز مکمل ہو سکے. اس کے بعد غسل ہوتا ہے. طہارت کے جو 3 طریقے ہیں, وضو یا تیمم یا غسل. غسل بہت آسان سا مسئلہ ہے, ترتیبی اور ارتماسی. غسل کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک طریقہ ترتیبی ہے, ایک ارتماسی ہے. ترتیبی میں سر اور گردن کو دھلا جائے گا, اس کے بعد داہنا حصہ پورا, اور اس کے بعد بایاں حصہ پورا. یہ آپ کو شاور سے اگر آپ کر رہے ہیں تو نہانے کے بعد شاور کو بند کیجئے, غسل کی نیت کر کے شاور کو چالو کر لیجئے, یا شاور سے ہٹ جائیے نیت کر کے پھر شاور کے نیچے آ جائیے. سر اور گردن, داہنا حصہ, بایاں حصہ. واجب غسل کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر دوران غسل آپ کو کوئی حدث صادر ہو جائے, یعنی ریاء خارج ہو جاتی ہے, تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو آپ کے پاس اگر پانی افراط ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ ریٹرن آئیں, پھر سے سر اور گردن دھلیں, پھر سے داہنا حصہ سنیں, پھر سے بایاں حصہ دھلیں اور اپنے غسل کو مکمل کریں. لیکن ممبئی کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس 1 بالٹی ہی پانی تھا, پانی کی قلت ہے اور آپ کو اسی میں غسل کرنا تھا, اب کیا کریں گے آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں. اگر دوران غسل یعنی سر اور گردن آپ دھل چکے تھے, داہنا حصہ آپ دھل چکے تھے, دوران غسل ریاء خارج ہو جاتی ہے, آپ کنٹینیو کیجئے.
پانی نہیں ہے آپ ریٹرن آئے مت آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس غسل کو کمپلیٹ کر لیجئے، لیکن نماز کے لیے آپ کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس غسل سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک طریقہ ہے ارتماسی کا، جو ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے مگر مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان دریا میں یا تالاب میں یا ٹیوب ویل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر کافی مقدار میں پانی ہو، نیت کر کے اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈبا لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بال بھی باہر نہ ہو اور پیر کا تلوا تھوڑا سا اٹھا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک چیز ترتیبی میں بھی ہے، ترتیبی میں مثلا آپ نے چپل پہن رکھی ہے یا چپل نہیں پہن رہی ہے، نہاتے وقت آپ نے چپل پہنی ہے یا چپل نہیں پہنی ہے، اور آپ غسل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے غسل کا پانی آپ کے پیر کے تلوے میں بھی لگا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کا تلوا جو ہے غسل نہانے تک تو ٹھیک ہے، لیکن غسل کے پانی چونکہ آپ کا تلوا ہے تو وہ پانی کیسے، تو تھوڑا سا آپ کو پیر اٹھا کر پانی ڈالنا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جو واجب ہے وہ میرا ادا ہو گیا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے غسل کی، تیمم کی، اور یہ دیکھیں میں نے طریقہ نہیں بتایا، جہاں جہاں استواء ہوتا ہے جو چیز ضروری تھی وہ بتایا۔ اب ایک مسئلہ اور بہت زیادہ ہے جس کا ذکر کرنا عام طور سے نہیں ہوتا، وہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ جہاں نماز میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا ہے۔ دیکھیے ارکان نماز جو ہیں وہ 5 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدہ، یہ جو ہے ارکان نماز ہیں۔ ارکان نماز اسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر چھوٹ جائے تو نماز باطل۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ نیت نہیں کی ہے آپ کی نماز باطل، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا ہے نماز باطل، قیام متصل برکوع نہیں ہوا ہے نماز باطل، رکوع چھوٹ گیا ہے نماز باطل، دونوں سجدے چھوٹ گئے ہیں تو نماز باطل۔ یہاں تک واضح۔ اس کے بعد کچھ چیزیں نماز میں واجبات ہیں، جیسے قرات، جیسے تشہد، جیسے سلام، ترتیب، موالات، یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں واجب ہیں۔ اب سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ مثلا جہاں پہ آپ کو بیٹھنا تھا وہاں آپ کھڑے ہو گئے، جہاں پہ آپ کو کھڑا ہو جانا تھا وہاں آپ بیٹھ گئے۔ مثلا آپ نے غلطی سے دوسری رکعت میں سلام پڑھ لیا، اور آدھا پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سلام نہیں پڑھنا تھا، ہم نے سلام پڑھ لیا ہے، یا آپ تشہد بھول گئے اور بعد میں یاد آیا کہ میں تشہد نہیں پڑھ سکا ہوں اور 2 رکعت ہو گئی ہے، اب تو یہ تیسری رکعت ہے لیکن تشہد نہیں پڑھ سکا ہوں۔ یا اسی طریقے سے غلطی سے کوئی جان بوجھ کے کلام کریں گے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن غلطی سے اگر آپ نے کوئی کلام، کوئی ایسی بات، معنی دار جملہ آپ کے منہ سے نکل گیا تو اب آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے وہ جلدی سے سن لیجئے اور یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ نماز تمام کرنے کے فوراً بعد بغیر کوئی ایسا کام کیے ہوئے جس سے نماز باطل ہوتی ہے، فوراً آپ کو جو چیز بھی آپ نے کم یا زیادہ کی تھی، بیجا قیام کیا تھا یا بیجا بیٹھ گئے تھے یا کوئی چیز کم زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے سلام کر دیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے کہ سجدہ سہو میں کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد آپ فوراً سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ بیٹھ جائیں استغفار کر کے، پھر سجدے میں جائیں، پھر یہی ذکر کریں، پھر بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، اور تشہد کے بعد السلام علیکم
कहना वाजिब है, उसके बाद वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना मुस्तहब है। आप चाहें तो पूरा कह लें, पूरा कह दीजिए बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम, शुरू के 2 सलाम नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ तीसरा वाला सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप कह देंगे, काफी है। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम भी कह देंगे तो भी आपकी का सजदा सहू मुकम्मल हो जाएगा, मुस्तहब है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इसके अंदर इजाफा कर दें। वाज़ेह है ये मसला सजदा सहू का। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले। आइए अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजार है, हाँ, इसमें से आपसे सवालात भी किए जाएंगे बाद में, और आपको भी जो सवाल करना होगा आप अपनी तरफ से भी सवाल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह उलमा मौजूद हैं, आपके सवालात का जवाब दिया जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास खान साहब से कि वो तशरीफ ले आए। जौहर अब्बास खान साहब उन मौज़ूआत पर जिनका आमतौर से मिंबर से जिक्र नहीं होता है बयान कर रहे थे, सूद के मसाइल और वीडियो गेम इस वक्त लड़के खूब खेल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल मुख्तलिफ हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि किसी सूरत कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा लें और बगैर मेहनत के पैसे कमा लें। हज़रात अभी आगा की तकरीर चल रही थी तो आगा ने बात आप तक पहुँचाई कि जैसे जो टॉयलेट के अंदर चप्पल रखी होती है वो चप्पल नजिस थोड़ी है, अगर वो बाहर आ जाती है तो टॉयलेट की चप्पल घर के अंदर बेडरूम में आम गई, अगर बात है तो कोई मसला नहीं। उससे एक बात सहन में है जो हमारे यहाँ बहुत होता है, और मैंने कहा ना मैं तो उन चीज़ों को भी जो जिसकी तरफ आप मुतवज्जे नहीं है। आप मुतवज्जे कहाँ नहीं, देखिए आप कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिसमें गलत में आप शरीक हो जाएं, मुतवज्जे नहीं होते। मसलन ये गली आप वहाँ से 6 नंबर से पैदल चलते चले आए, गली की सिचुएशन है क्या है वो आप देखते हैं। आप आए, यहाँ पर 10 लोग अंदर पहले से मौजूद थे, तो 10 लोगों की 20 जोड़ी चप्पलें यानी 20 पैर की चप्पलें बाहर रखी हुई थी। आपने आके उस चप्पल पे अपनी चप्पल रख दी, आपकी चप्पल पहले से नजिस थी। मैं गया, आपने जो मेरे शूज के मेरे चप्पल के ऊपर अपनी चप्पल रखी थी, मैंने वो चप्पल पहनी और उसके बाद फिर मस्जिद में आ गया और वो नजासत यहाँ से ले आई। इसका जिम्मेदार कौन होता है? अक्सर होता है, हम लोग जाते हैं और चप्पल के ऊपर चप्पल उतार देते हैं। वो चप्पल नजीस है आपकी, उसका तल्ला नजीस है। क्योंकि अभी आप गलाजत से आ रहे हैं, जो गली की जो आपकी मिसाल, ये मिसाल आप क्या दे रहा हूँ, हर जगह हो सकता है ये कि आपका जो पैर चप्पल का तलवा है उसकी तहारत का तो यकीन नहीं है, या मान लिया कि अगर वो सूखा भी है, हो सकता है आपने अपना सूखा चप्पल किसी पे रखा, किसी बच्चे ने पानी गिरा दिया, तो अब वो जो नीचे वाला चप्पल है, नीचे वाला जूता है, वो नजिस हो गया, कंफर्म नजिस हो गया। और उसके बाद मसलन मैं वही चप्पल पहन के अपने घर गया, मेरा हॉल नजिस हो गया, कोई मस्जिद के अंदर आ गया, उसको मस्जिद की कालीन नजिस हो गई, दरी नजिस हो गई। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि किसी की चप्पल के ऊपर अपनी चप्पल मत उठाइए। आप देखें आज जामा मस्जिद में भी हमने देखा ढेर सारी चप्पल है, एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल और दूसरी चप्पल के ऊपर तीसरी चप्पल। मुंतज़मीन इंतजाम करें तो बहुत अच्छी बात है, न करें तो कम से कम आप इस बात का ख्याल रखिए, यहाँ एक चप्पल है, मैं इस चप्पल पे अपनी चप्पल नहीं उतारूंगा वरना नजासत फैलने का इम्कान है, इसका ख्याल रखिएगा। हम लोग देखिए आप सब जानते हैं, मैंने कहा ना उजलत में आप आते हैं, जल्दी में आते हैं और जल्दी में आपने चप्पल उतारी और वो एक के ऊपर दूसरी चप्पल नहीं। आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके तहारत का कोई यकीन नहीं है, नजासत का बल्कि यकीन हो सकता है, क्योंकि आप जिस माशरे और सोसाइटी में रहते हैं आपके यहाँ की वो ज़मीनें ज़्यादातर तो नजिस ही चल रही हैं, तो बहरहाल नजिस हो ना हो, अखलाकन भी ये बात अच्छी नहीं है कि आप किसी की चप्पल पे आके अपनी चप्पल रख दें, किसी के जूते पे आके अपना जूता रख दें, ये अखलाकन भी अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मस्जिद में इमाम बारगाह में इन बातों का ख्याल रखिए। एक मोमिन, आप देखिए एक आदमी अपना अच्छा खासा जूता पहन के आया, 10 लोगों ने उसके जूते पे अपना, जब वो निकल रहा है तो अपने ही जूता पहचान में नहीं आ रहा है,
یار میرا والا کون سا ہے؟ تو یہ اخلاقاً بھی مناسب نہیں ہے، لہٰذا کوشش یہ کیجیے گا. چونکہ بات آ گئی تھی آقا کی بات سے تو میں نے کہا اسے بھی بیان کر دیتے ہیں. جی واضح ہے یہ بات. پوچھیے کیا پوچھنا ہے، سلوبی کا دعویٰ نہیں ہے. ہم آپ کوئی سوال، وہ سوال جو آپ کی زندگی میں واجب ہو، جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہو، آپ سوال پوچھیں، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم سے پوچھا جائے. جی تو پھر صاحب ہاں بسم اللہ. پھر وہ پوچھے مجھے آواز آئے گی. جی عید الاضحیٰ، اچھا عید الاضحیٰ اور عقیقے کے. ہاں ہمارے یہاں سہولت دی گئی ہے بقرعید میں انسان اس سے 1 ہفتے میں لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد فتویٰ کی جاری ہوا کہ تو جب شریک ہو جائے 1500 کو ملانے 2000 ملانے زیادہ بھی ہو جائے. تو حقیقہ ہمارے یہاں بکرے اور بکری کے ہی جو رکھا گیا بڑے نہیں. اچھا عقیقہ نہیں تو اس میں عید الاضحیٰ کہاں ہے؟ وہاں سہولیت دی گئی ہے ہم کو ہاں کہ ساتھ اس سے ہم لے سکتے ہیں. یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ نہیں ہے. یہ جو حقیقہ ہے یہ بچے کے لیے صدقہ ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم عید میں ایک جانور کے ساتھ کو مل کر کے کر سکتے ہیں، ویسے حقیقے پہ قانون یہی ہے نا. مطلب ایک کا مطلب ایک ہوتا ہے نا. ایک جانور کے ساتھ آدمی کا حقیقت ہے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ دیکھیے وہاں پر قربانی میں وہ ثواب کا مسئلہ ہے. آپ غور کریں وہاں پر ثواب کا مسئلہ ہے اور وہ مستحبات میں سے ہے. آپ کا ثواب کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ 5 آدمی 7 آدمی مل کے اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے تو کر لیں. لیکن عقیقہ جو ہے وہ صدقہ ہے، یہ ایک صدقہ ہے. جی جی نہیں اس چیز کے بہت سے آپشنز ہیں. آپ ایسے نہیں اس کو خلط ملط نہیں کر سکتے. آپ ایسے بہت سے آپشن ہیں کہ جہاں پر شریعت نے آپ کو بعض جگہوں پر چھوٹ دی ہے، بعض جگہوں پہ چھوٹ نہیں دی ہے. جی یہ ہے کہ چھوٹا جانور جیسے کھسی اور بکری، ہاں اس کے علاوہ بڑے جانور جو ڈمبا یا بیل وغیرہ وغیرہ اس پر کیوں نہیں ہے اتفاق؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا. لے سکتے ہیں. اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہے اور آپ کو حقیقہ کرنا ہے تو وہ آپ کی چھوٹ ہے. عقیقہ چھوڑ دیجیے نا، عقیقہ کون سا واجب ہے؟ آپ کو نہیں، آپ ان کا جو کہنا ہے کہ چھوٹے جانور پہ بکرے کے علاوہ بڑے جانور پہ کیوں نہیں ہاں اونٹ پہ. جی اور قریب میں ہمارے یہاں سہولت دی گئی کہ بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں اکیلے یا 2 لوگوں کے ساتھ، چلیے 7 لوگ مل کے قربانی کر لیجیے. 7 بچے کا ایک سوال جی جان کا صدقہ ہے حقیقہ. جی جی اس میں بھی ہم کو سہولت ملنا چاہیے کہ نہیں ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ایک مرغی خرید سکے تو بکرا کہاں سے لائیں گے. آپ عقیقہ مت کیجیے نا، عقیقہ مت کیجیے بس. آپ 100 روپے صدقہ دے دیجیے نا. عقیقہ واجب تھوڑی ہے. 100 روپیہ ہے آپ کے پاس، آپ نہ دیجیے. آپ صدقہ دے دیجیے. نہیں صدقہ واجب جواب نہیں ملا. آپ نے کہہ دیا تو یہ چیز کو عمل کرو. واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے نا، آپ مستحب ہے، آپ مت کیجیے عقیقہ. عقیقہ مستحب ہے، واجب تھوڑی ہے. 500 روپے صدقہ دے دیجیے، 200 روپے دے دیجیے، وہ آپ کے راستے بڑھا دیجیے. جی جی سلوات پڑھ لیجیے. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ حضرت میرا سوال یہ تھا، دوران قرآن پڑھتے وقت جو سجدے آتے ہیں جی اس میں 4 سجدے واجب ہے. بیٹھے بیٹھے ہی جب ہمارا بسم اللہ نہیں رہا اسی وقت اٹھ کے
جی سجدہ کر لیا جائے، کیا وہ بہتر ہے؟ باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے نماز میں سیکھیے. دیکھیے جو قرآن تلاوت قرآن کا جو سجدہ ہے، حسین ایک منٹ کا، تلاوت قرآن کا جو سجدہ ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، طاہر ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا آپ جس رخ بھی بیٹھے ہیں آپ کو فوراً سجدہ کرنا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن ایک طرف رکھیں، مصلی بچھائیں، جا کے وضو کریں اور اس کے بعد آپ سجدہ کریں، ضروری نہیں ہے. آپ جس رخ بھی بیٹھے ہوئے ہوں اس رخ میں سجدہ کر دیں. تلاوت قرآن کے سجدے کے لیے طہارت اور قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک مسئلہ اور اس میں آ رہا ہے جی کہ وہ اعضائے سجدہ جو ساتھ ہیں اس سے سجدہ ہوگا یا اسے یوں اپنے یہاں کر لیتے ہیں؟ نہیں، ساتوں اعضائے سجدہ رکھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی ایسے ہو جائے گا. لیکن آپ کو سجدے کی حالت میں لگے کہ سجدہ کیا ہے. جی جی نہیں، قرآن پہ نہیں آپ سجدہ کر سکتے ہیں. آپ کو سجدہ ان چیزوں پر کرنا ہے جن پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، جیسے مٹی، جیسے لکڑی، آپ کو اس پر سجدہ کرنا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ پانچوں اعضائے سجدہ، اگر پانچوں اعضائے سجدہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ کریں. لیکن آپ قرآن کے اوپر اگر آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ ان چیزوں پر ہوگا جن پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لکڑی، مٹی یا جو چیز بھی سجدہ ہو سکتا ہے. لیکن سجدے کی کیفیت میں یعنی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے اور طہارت ضروری نہیں ہے. اسی لیے طرف وضو کر کے نماز قرآن پڑھنا چاہیے. ہاں یہ تو ہے سجدہ، اس لیے میں نے پوچھا کہ کہاں کریں، شادی میں کریں یا نہیں، آپ اسی وقت قبلہ رخ بھی ضروری نہیں. قبلہ رخ جی 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 مولانا نے فرمایا جیسے سجدہ شکر کرتے ہیں ویسے. جی جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی فرمائیں. حدیث نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی ہے. ہاں چلیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہاں 6 دنوں کو جی سال کے دنوں سے نفی کر دیا. جی اس لیے سال کے 354 دن ہوتے ہیں ہاں اور شعبان کبھی 30 دنوں کا نہیں ہوتا، اور خدا کی قسم رمضان کبھی 30 دنوں سے کم نہیں ہوتا. جی تو اگر رمضان کبھی 30 دنوں کا نہیں مطلب کم نہیں ہوتا تو کیا ہم مطلب عید کیسے کریں؟ 29 آپ دن کے پروگرام میں تھے. جی دن کے پروگرام میں مولانا نے کہا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھیے اور چاند دیکھ کے عید منائیے. اس میں حدیث مطلب جو ہے جی اس میں لکھا نا خدا کی قسم 30 دنوں کا روزہ. جی 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 اور یہ حدیث جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آج آپ کے موبائل میں ہے تو یہ حدیث فقہا کے پاس بھی موجود ہے. فقہا نے اس حدیث کو بھی دیکھا ہے. ایک بات. دوسری بات، میں نے پچھلے سال یہاں پر ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد نہیں یہاں، لیکن وہ مسجد میں تو ضرور کہا تھا. ہماری 4 بڑی کتابیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں جسے کتب اربع کہتے ہیں. اصول کافی، تہذیب، الاستفسار، من لا یحضرہ الفقیہ. یہ 4 کتاب ہیں جس کے اندر تقریباً 47,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. پورے تشیع کا بیس جو ہے نا یہ 4 کتابیں ہیں. کون کون سی؟ اصول کافی، تہذیب، الاستفسار، من لا یحضرہ الفقیہ. یہ 4 کتابوں میں 47,000 سے زیادہ احادیث چہاردہ معصومین سے ہے جسے علماء نے جمع کیا ہے. فقیہ کی نگاہ ان پوری کے پوری 47,000 حدیثوں پر ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کوئی مسئلہ نکال کے بتاتے ہیں. تو جیسے ابھی دوپہر میں ایک مسئلہ تھا کہ فتوے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، موضوع میں اختلاف ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں فتوے میں، جیسے آپ کے سامنے یہ ایک حدیث آئی، ایسے ہی دوسری حدیث بھی ہے کہ چاند، مثلا 5ویں امام کی حدیث دن میں مولانا نے پڑھا تھا کہ 5ویں امام کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کے افطار کرو، چاند دیکھ کے روزہ رکھو. آپ نے 6 امام کی حدیث. اب یہاں پر جی تو اب یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. ایک حدیث آپ کے سامنے 6 امام کی آئی، ایک حدیث 5ویں امام کی آئی. اب فقہا کا کام کیا ہے؟ ان دونوں حدیث کے روات کو دیکھتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں حدیث کے راوی کون مضبوط ہے، جو پہلے والی حدیث ہے یا دوسری والی حدیث ہے.
اسے علم، اب اس میں پورا ایک علم ہے جسے علم رجال کہتے ہیں، جو یہاں کی سمجھ کے اوپر ہے، علم رجال کہتے ہیں۔ اب فقہا ان دونوں حدیث کو لے کر علم رجال میں جاتے ہیں۔ علم رجال کے اعتبار سے کون سی حدیث زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو جو حدیث فقہا کے نزدیک زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس حدیث کو دیکھ کر فقہا فتویٰ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صلوات پڑھے محمد جی۔ اور کوئی سوال؟ جی جی، صدقہ ہے، صدقہ ہے، نہیں صدقہ ہے، جان اور مال کی حفاظت کا صدقہ ہے۔ ہاں، مستحب صدقہ ہے۔ دیکھیے آپ نے اس پہ پھر وہ سوال کیا اٹھتا ہے کہ صدقہ سید پہ حرام ہے، جو سوال دیکھیے آپ بھائی، ہلو ایک منٹ، حسو بھائی بہت اہم مسائل ہیں۔ صدقہ سید پہ حرام ہے، اب اگر ہم نے عقیقے کو صدقہ کہہ دیا تو میرا عقیقہ آپ کیسے کھائیں گے؟ بھائی مستحب صدقہ نہیں حرام ہے سید پہ، واجب صدقہ حرام ہے۔ واجب صدقہ اور مستحب صدقے میں فرق ہے، آپ سب بہتر سمجھ۔ تو یہ جو ہے مستحب صدقہ ہے، مستحب صدقہ نہیں حرام ہے، واجب صدقہ سید پہ حرام ہے، جو واجب صدقے ہیں وہ حرام ہے۔ جی اور جی ایک منٹ، شان حیدر صاحب کا سوال ہو مکمل ہو جائے۔ جی جی نہیں، کراہیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کراہیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عقیقے کا گوشت دیتا ہے، آپ کھانا چاہیں کھائیں، نہ کھانا چاہیں نہ کھائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ کراہیت کا کوئی مسئلہ کہیں سے نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جی جیسے کہ عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ غیر لینا جائز اس طرح، اور یہ ایک ظلم بھی ہے، سود لینا ایک ظلم بھی مانا جاتا ہے۔ جس طرح ہم غیر مسلموں سے سود لینے لگے تو ہم جو ظالم قوم میں شمار ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، مولانا جوہر صاحب اس کا جواب دیں گے، چونکہ یہ ان کے ٹاپک کا سوال تھا۔ آپ یہاں آ جائیں۔ جی جی جی، نہیں دیکھیے مولانا، نہیں میری بات سنیے، ہاں میں نے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہماری بھی قوم کا وہ شہید کو پیسہ اٹھاتا تھا اور غیر مسلموں کی بہت بری طرح مار پٹائی کرتا تھا اور ان کے اوپر ظلم کرتا۔ مار پٹائی ایک الگ چیز ہے، ظلم ایک الگ چیز ہے۔ چونکہ مولانا نے کیا کہا، چونکہ وہ آدمی جس سے لے رہا ہے، جیسے جو نان مسلم ہے، اس کے یہاں سود جائز ہے، اس کے یہاں جائز ہے، تو اس کے لیے دینا کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے لیے دینا کوئی ظلم نہیں۔ جی جی، شان حیدر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا، اور کوئی بات؟ جی بسم اللہ۔ جی حسو بھائی۔ جی صدقے کا جو جیسے عقیقہ، جی عقیقہ تو جان کا صدقہ ہی ہے، جی تو جسے اس کو ماں باپ دادی دادا وغیرہ وہ ضرور نہیں پائے، جی تو صدقے کی جو نوعیت آپ بتا رہے اس کو ذرا واضح کریں کہ یہ واجب اور استاد کا۔ جی، جیسے قربانی جو ہوتی ہے، آپ حج میں جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں، وہ واجب صدقہ ہے۔ حج میں جو قربانی آپ دے رہے ہیں وہ واجب ہے،
ہاں فطرہ مثلا، ہاں اس کو چھوڑ کے فطرہ من فطرہ، یہ جو فطرہ نکلتا ہے یہ واجب صدقہ ہے. یہ آپ کوئی بھی سید نہیں کھا سکتا ہے، کسی بھی سید کا یا غیر سید کا. فطرہ واجب صدقہ ہے، لیکن یہ عقیقہ جو ہے یہ واجب صدقہ نہیں ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 کوئی کرائیت ہے کہ ماں باپ نہ کھائیں. ماں باپ دادا یا وہ افراد جو نہیں تو کھا سکتے ہیں. کرائیت ہے جو جی. ہاں ایک سوال آپ کو وہ نہیں، آپ کے پیچھے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی بسم اللہ. نماز ہاں جی خلیفہ کی تلوار کس پر اٹھے جی خلیفہ پر جو تلوار جی یعنی خلیفہ چوتھے خلیفہ جی مولا علی چوتھے خلیفہ کام کے جی جی تو ان پر جو تلوار اٹھایا جی 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 مولا علی نے جس پر تلوار اٹھائی جی سوائے کافی کسی کا نہیں. جی 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 بس ٹھیک. ارے اس میں تھا کیا یہ کرنا چاہ رہے تھے جی کہ مولا علی نے جس میں تلوار اٹھائی وہ کافر تھا جی. یا مولا پر تلوار اٹھائی. دیکھیں جس نے مولا پر تلوار اٹھائی ہے کسی بھی امام پر وہ تو یقیناً کافر تھا. جی اچھا جی. اور کوئی سوال ہے جو مبتلا بے مسئلہ ہو، جن کا جاننا آپ کے لیے واجب ہو؟ نہیں تو ہم پوچھ لیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چلیے ہم پیچھے سے سوال کرتے ہیں. بچوں سے پہلے کہ بچے جواب دیں گے، اگر بچے جواب نہیں دے پائیں گے تو بڑے آپ کو بولنا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھانا. بھائی وہ گفٹ کا ہے مولانا جوہر صاحب، گفٹ کا ہے. محمد والے محمد صلوات. اس کو کھولنا ہے. چلیے چھوٹے بچوں سے شروع کرتے ہیں. اگر چھوٹے بچے جواب نہیں دے پائیں گے تو بڑے ہم پیچھے سے شروع کرتے ہیں. ابھی بالکل فوراً ابھی میں نے بتایا کہ تشیع کا شیعہ مذہب کی بنیاد 4 کتابوں پر ہے جسے کتب اربع کہا جاتا ہے. کون کون سی کتاب ہے؟ کتاب کا نام بتانا ہے. شاباش بیٹا بتا دو. توریت، زبور، انجیل، قرآن. نہیں بیٹا، شیعت کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد 4 کتابیں ہیں. شیعت کی بنیاد 4 کتابیں ہیں. بتائیں، میں نے ابھی بیان کیا تھا. کوئی ہے بڑوں میں؟ شاید بچے نہیں بتا پائیں گے. بڑوں میں کوئی ہاتھ اٹھائے. ابھی میں نے بیان کیا ہے. چلے کوئی اور بڑے لوگ ابھی دیکھیں، ہمیں تو کتب اربع کے نام تو معلوم ہونے چاہیے. پورے تشیع کی بنیاد ان 4 کتابوں پر ہے. نہیں ہے کسی ذہن میں نہیں ہے. آپ سوچئے 4 کتابیں. آج ہم اتنی بڑی، اب میں یہاں پر ایک جملہ کہہ سکتا ہوں نا، ہمیں ان 4 کتابوں کا نام نہیں پتا ہے. ہمارے جو فقیہ ہوتے ہیں وہ یہ 4 کتابیں یاد کیے ہوتے ہیں. آپ غور کریں، یہ 4 کتابوں کا نام نہیں پتا ہے. اصول کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا یحذرہ الفقیہ. 4 کتابیں ہیں. انہی 4 کتابوں میں ساری حدیثیں ہیں. جتنی بھی آپ کو حدیثیں آ رہی ہیں نا، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث وہ حدیث، بقیہ جتنی کتابوں میں حدیثیں انہی 4 کتابوں کے حوالے سے ہے. اصول کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا یحذرہ الفقیہ. ان 4 کتابوں کا نام یاد کر لیجئے گا. ابھی یاد نہیں ہوا ہے تو ریپیٹ کر کے جنت البقیع چینل پھر سے دیکھیے گا، تاکہ یہ آپ چھوٹی سی اس کی کلپ بنا کے آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے گا. صلوات پڑھیں محمد. یہ 4 کتابیں آپ کے کم سے کم کتابوں کا نام تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ مذہب کا بیس ہے.
ساری حدیثیں جتنی بھی حدیثیں آپ کے پاس آ رہی ہیں انہی 4 کتابوں سے نکل کے آ رہی ہیں. 4 کتابیں منبع ہے. کون کون سی؟ اصول کافی، تہذیب الاحکام، الاستفسار اور من لا یحضرہ الفقیہ. 4 کتابیں ہو گئی. خیر اب آگے اور چلتے ہیں. آپ میں سے دیکھیے چونکہ مبتلا بے مسائل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو تیمم کر کے اپنی جگہ سے بتائے گا؟ تم بتاؤ گے؟ شاباش. نہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے کیمرے کے سامنے. جوہر صاحب دیکھتے رہیے گا ذرا اسے. ہاں وہ مولانا دیکھ رہے ہیں، آپ کیمرے میں دیکھیے. پہلے انگوٹھی اتاریں گے بیٹا. ہاں ہاں نہیں پہلے رہو، صرف بولو کہ انگوٹھی اتار دیں ورنہ غائب ہو جائے گی. ہاں ہاں اچھا کر کے دکھاؤ. ہاں کر کے. دکھا دو بس. ہاں ہاں دے دیں. ہاں اچھا ہاں پھر نہیں اگر کوئی اس سے بہتر بتا سکتا ہے بچہ بہتر بتا سکتا ہے. کوئی بچہ اس سے بہتر بتا سکتا ہے. اس بچے سے بہتر تھوڑا سا اس بچے نے ڈسٹرب کیا ہے جگہ پہ. کوئی اس سے بہتر بچہ بتا سکتا ہے ورنہ ہم اس کو ہدیہ دے دیں گے. کوئی اس سے بہتر بتا سکتا ہے؟ نہیں. تیمم کا طریقہ. ہاں بیٹا شاباش بتائیے. وہیں سے بتائیں. انگوٹھی اتاریں گے. ہاں کہاں سے ہاں وہاں سے جہاں سے بال اٹھتا ہے وہاں سے. ہاں کراس میں. شاباش. ہاں کیسے کہاں سے کہاں تک؟ آپ بڑے ہیں لہذا آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی. ہاں وہاں سے وہاں تک. تم بیٹا آپ نے یہ تو صحیح بتایا تھا. یہاں تک نہیں یہاں تک. اور ہاتھ یوں نہیں بیٹا، ہاتھ یہاں سے ایسے ہاں آپ نے یوں کر دیا. ایسے نہیں ہے، پورا باقاعدہ. یہ بایاں ہاتھ رکھیں گے اس گٹے پر اور یہ ایسے لے آئیں گے اور یہ ایسے رکھیں گے ایسے. اب آپ دوسرے سوال کا جواب دیے گا. اس پہ حسین آقا کو دے دو، اشرف امام صاحب کو. جی وہیں سے دے دیجیے. جی پروردگار عالم صحت دے. آپ حضرات ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. سود لینا دینا حرام ہے، یہ تو مسئلہ واضح ہے. کن لوگوں کے درمیان میں سود کا کام کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صورت ہے جس میں سود دیا جا سکتا ہے؟ مکمل بتائیے گا. آپ سے مکمل سنیں گے. ہاں بچہ ہوگا تو تھوڑا بہت نہیں. ہاں شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو ہاں تو وہ لے سکتا ہے. چلے شوہر بیوی ایک اور دادا اور پوتا، دادا پوتا دو، باپ اور اولاد ہاں تین. یہ 3 ہیں. اچھا ایک اور ہے. جہاں پہ آپ سود کی شرط رکھ کے سود لے سکتے ہیں. جو جانتا ہوں اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نہیں کوئی ہے چوتھا؟ جی ایک منٹ کیا کریں. ہاں نہیں ٹھیک ہے. کوئی اور بتائے گا اس سے بہتر ورنہ. چوتھا یہی تھا کہ ایسا ہے جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. ہاں تو اسے ہم طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ہدیہ ہم آپ ہی کو دیں گے. نہیں آپ کو ہی دیں گے. چوتھی چیز کہ آپ بزنس کے لیے کسی کو اگر آپ پیسے دے رہے ہیں، ایک آدمی جو اس پیسے سے گروتھ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو آپ اسے پیسہ دے کر طے کر سکتے ہیں کہ میں تم سے اتنا لوں گا. کیوں؟
हाँ इसमें यानी दादा पोते में, बाप बेटे में और बीवी शौहर में। आप मौलाना को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, माँ बेटे में हो सकता है नहीं हो सकता है? अच्छा माँ और बेटे में नहीं, क्यों? बाप और माँ में फर्क हो गया? दूसरा इनाम देना पड़ेगा। बाप वली है, दादा वली है, शौहर वली है, आप गौर कर रहे हैं इसलिए। हाँ बिस्मिल्लाह। दो और बच्चे हैं? हाँ दो। अच्छा 3 बच्चे। अच्छा 2 सवाल में हैं। हाँ वाजिबात वजू। हाँ अब तुम बताओ, आपकी तुमको देंगे ना। हाँ 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 आसन तुम चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना? हो गया तुम्हारा जवाब, हो गया। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोएंगे? हाँ आसन तुम शाबाश शाबाश। आगा कई बार लड़के ने ट्राई किया जी। हाँ अल्लाह सजदे सहू कैसे करते हैं? क्या है सजदे सहू? कौन सी चीज है? किस बला का नाम है? आप जानते हैं? कौन बताएगा सजदे सहू? हाँ वाह माशाल्लाह करेंगे। नहीं वो कुरान का वाजिब सजदा होता है। सजदा सहू क्या चीज है? ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? कुछ कभी सुना है आप लोगों ने? क्यों नहीं जनाब दे रहे हैं ना। हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ दौरान नमाज अगर हमें शक शुबा हो जाए कि मैंने तशहुद पहले पढ़ लिया, सलाम बाद कर लिया है, तो तशहुद पहले सलाम बाद ही में है? नहीं उसमें शक हो गया है। हाँ एक नहीं रकात पूरी हुई, हाँ दो रकात में होना था, लेकिन एक रकात में मैंने सलाम भेज दिया। हाँ यानी जहाँ सलाम नहीं पढ़ना था वहाँ सलाम पढ़ लिया जी। तब मुझे सजदे से जी ये यानी बेजा कलाम कर लिया है, या नमाज में कोई चीज नहीं करनी थी वो कर दिया है, जो करनी थी उसे भूल गए हैं अरकान नमाज के अलावा। ठीक है बिस्मिल्लाह। कैसे करेंगे कुछ बता सकते हैं आप? सजदे से उसी तरह से नियत की जाएगी। हाँ नहीं आप जैसे देखिए कोई भी जिक्र कर सकते हैं आप, जो भी करता हूँ मैं। हाँ आप लोग इधर देखते रहे, देखिए हादिया दिया जाता रहेगा, लेकिन आप असल चीज जो है वो ये है। हाँ जी हाँ सजदा सहू मैं करता हूँ वाजिब कुर्बतन अल्लाह। कुछ भी जो भी आपके नियत में हो, क्या कम या ज्यादा हुआ है, उसके बाद कितने सजदे करेंगे? 2 सजदे करेंगे, उसके बाद तशहुद पढ़ेंगे और आखिर का एक सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। बच्चों से एक सवाल जल्दी से कर लें, एक आखिरी सवाल बच्चों से। अरकान नमाज में रुक्न क्या क्या चीज है? जिसके रुक्न उसे कहते हैं जिसके जानबूझ या भूल कर छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती है। बहुत जरूरी चीज है, जानना है आपको, वाजिब है इसका जानना। वो कौन कौन सी चीज है कि जिसके भूल जाने से या जानबूझकर छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती है? अरकान नमाज अभी मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूं। हाँ तकबीरतुल इहराम शाबाश। 2 सजदे, चले और कोई बताए? बैठ जाइए बताए कोई? हाँ नहीं आपका तो हो गया, और कोई बड़ों में भी बता सकता है, कोई मसला नहीं, शर्माइए मत। अगर आपको आता है तो बड़े में भी कोई बता सकता है उलमा के अलावा। आप बताएंगे? हाँ बताएं। 1 मिनट बच्चा बता रहे हैं। हाँ तकबीरतुल इहराम, 2 सजदे, रुकू, नियत, हसन तुम। 4 चीज बता दिया लड़के ने, 1 बचा है बेटा। नहीं इनाम तो तुम्हारा हो गया। हाँ इनाम तो हो गया। नहीं क़याम मुत्तसिल व रुकू, नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम मुत्तसिल व रुकू, रुकू और 2 सजदा। मौलाना दे दीजिए आगा। वो आप ही बताएं।
نہیں اب آپ آ گئے وہ تو رکوع سے پہلے والے. اس میں آقا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ قیام متصل و رکوع کیا ہے وہ بتا دیں. شاہد صاحب قیام متصل و رکوع کیا ہے وہ بتا دیں، یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نیت آپ جانتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کیا ہے بچے جانتے ہیں. نیت کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہنا اللہ اکبر، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام. اس کے بعد آپ کو قرات کرنا ہے، وہ 2 سورے جو پڑھنے ہیں وہ واجب ہے، وہ رکن نہیں. اس کے بعد آپ کو رکوع سے پہلے قیام کرنا ہے. یہ کب؟ یہ عام طور سے تو ہوتا ہی ہے، مشکل کہاں آتی ہے پتہ ہے؟ آپ جب تیزی سے آتے ہیں اور امام حالت رکوع میں ہے، آپ آئے اور آپ نے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب پڑھتا اللہ اکبر، یہ جو آپ کا تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد آپ رکوع میں گئے، آپ کی نماز باطل ہو جائے. تکبیرۃ الاحرام اور رکوع کے بیچ میں ایک مختصر سے قیام کو قیام متصل با رکوع کہتے ہیں. واضح ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے یہ ہمارے سوالات کا جو سیشن تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. ایک ہدیہ ہمارا ہوتا ہے پیش نماز کا، چونکہ یہاں پر کوئی پیش نماز نہیں ہے، لیکن اس عزاخانے کے لیے مجالس کے سلسلے میں اور بھی تعلیمی اعتبار سے جناب شاہد صاحب کی خدمات ہیں. مسلسل محرم کا عشرہ مجاناً فری میں بغیر کسی ہدیے کے وہ پڑھتے ہیں. اور کئی اس سال بھی جیسا میں نے سنا ہے کہ وعدہ ہے ہمارے شاہد صاحب، اور اس کے علاوہ بھی تعلیمی سلسلے میں مسلسل یہاں ان کی خدمات رہتی ہیں. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہدیہ جناب شاہد صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین الجناب مولانا سید محمد قیصر رضوی صاحب سے کہ آپ شاہد صاحب کی خدمت میں التماس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرات اس پروگرام کو برگزار کرنے میں جن لوگوں نے بھی گانے در میں سخن تعاون کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے اور آپ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.